کسی بھی ملک یا شخص کی جانب سے جب بھی کوئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے تو ہمیشہ اس کے دو پہلو ہوئے ہیں، ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو۔ آج کل نوجوانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو نیگیٹو استعمال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زیادہ دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے پازیٹو ٹیکنالوجی کی تو پازیٹو ٹیکنالوجی پر عمل کرتے ہوئے مختلف کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں اور اپنا نام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آج آپ کی ملاقات میں ایسے ہی ایک نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جن کا نام دانش غفار ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ کو قانون سے دلچسپی ہے یا آپ وکیل ہیں یا آپ 1947 سے لے کے آج کی تاریخ 2025 تک کا کوئی بھی کیس جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، صرف یہی نہیں، اس پر عدالتوں نے جو ڈیسیژن دیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں، یہ صرف ایک سنگل کلک پر وہ لے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سافٹ ویئر انہوں نے کیسے بنایا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ دانش غفار؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اچھا جی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سافٹ ویئر بنایا ہے یہ آخر ہے کیا، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ جی ضرور۔ ڈیجی لائر پاکستان میں وکلا کے لیے جو انہوں نے لیگل ریسرچ کرنی ہوتی ہے، لیٹ سے میں آپ کو ایگزامپل یہاں پہ دیتا ہوں کہ آپ ایک وکیل ہیں اور میں ایک کلائنٹ ہوں۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آ کے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میری ایک پراپرٹی تھی، اس پہ کسی نے کرایہ دار کوئی رہ رہا ہے، اس نے 6 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، میں اب اس کو ایوکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایز اے لائر سب سے پہلے اسٹیپ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ قانون کون سا اپلائی ہوتا ہے۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پہ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 ہے، اس کا سیکشن آئی گیس 15 ہے یا 9 ہے۔ آئی ایم ناٹ لائر بائی دا وے، میں نے کمپیوٹر سائنس UET سے کیا ہے، لیکن آئی نو آپ انجینئر ہیں جی۔ اور اس میں جب آپ اسٹیچوٹ کو دیکھ لیں گے، جو جس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیچوٹ رولز ریگولیشنز یہ سب اس کے انڈر آتے ہیں اسٹیچوٹس کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرانے ملتی جلتی سچویشن یا سیم فیکٹس اینڈ فگرس پہ کون سے کیسز ہیں رپورٹڈ ججمنٹس میں سے۔ ٹھیک ہے۔ اب 1947 سے ابھی تک کے لاکھوں میں تعداد ہے ان ججمنٹس کی جو رپورٹ ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے اپنے لیے ڈھونڈنا کرنٹلی بہت زیادہ مشکل ہے۔ یا وکلا کتابیں کھولتے ہیں آپ، لاکھوں ججمنٹس میں سے آپ کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں گے۔ یا آن لائن جو سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں وہ بہت پرانے 2007-8 اس ٹائم کے آپ کو ملیں گے، جیسے آپ 2000 میں چلے گئے۔ وکلا کی زندگی ایسی ہے۔ تو ہم نے اس میں سارے کیس لا اکٹھے کیے، سارے قانون اکٹھے کیے، ان سب کو قوانین کو ایک جگہ رکھ کے، کیس لا کو ایک جگہ رکھ کے، اس کے اوپر نہ صرف وکلا کو فری آف کاسٹ اس کی بیسک ایکسیس دی ہے، جو کہ جس کے لیے کرنٹلی وہ 3 سے 4 ہزار روپیہ پے کرتے ہیں پر منتھ، وہ چیز ہم نے ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ کر دی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ہم نے ایک AI بیسڈ سسٹم بنایا ہے جس کے اندر آپ کو آرک AI ایک ہمارا ریسرچ ایسوسیٹ ہے، اٹس اے فیمیل بائی دا وے، اور آپ اس کو پوری پروپوزیشن دیتے ہیں کہ یہ فلانا فلانا میرا کیس ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رینٹڈ پریمیسز ایکٹ، یا آپ کے کرایہ دار نے گھر نہیں چھوڑا، آپ وہ پورا جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس پہ ریسرچ کر کے دے دو۔ وہ سارے لاکھوں ججمنٹس میں سے AI کے تھرو دیکھتی ہے کہ آپ کو آپ کے اس پرٹیکولر سینیریو پہ کون سی ججمنٹ لاگو ہوتی ہے، کون سا قانون، کون سا سیکشن، اور فوراً آپ کی جس کے لیے کرنٹلی ایک وکیل کو 30 گھنٹے لگتے ہیں پورے، لائک آن ایوریج ایک ویک میں وہ 30 گھنٹے اس پہ لگاتا ہے لیگل ریسرچ، ڈرافٹنگ وغیرہ پہ، وہ اس کا منٹس میں آ گیا چیز۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وکیل کو تقریباً 30 گھنٹے لگتے ہیں کسی بھی کیس کو اسٹڈی کرنے میں، جو کہ آپ نے ایک سنگل کلک پر لے آئے ہیں، تو آپ نے یہ جو سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ ڈیجی لائر کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو چونکہ آپ تو بحیثیت ایک انجینئر ہیں، اس کو بنانے کا خیال کہاں سے آیا اور کتنی مدت لگی ہے آپ کو یہ سافٹ ویئر بنانے میں؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ سٹوری ہے۔ ایک چیز جو اس میں بہت میجر ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب وہ بھی ایک وکیل ہیں، لیکن میرا ایک کہہ لیں ٹرن آف ایونٹس اس طرح کا ہوا کہ میں کسی چیز پہ کام کر رہا تھا، اس کے پیٹنٹس کے لیے میں والد صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ میرے پارٹنر ہیں، یہ IP مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں، یہ پیٹنٹس کے بارے میں آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے۔ اب میں ان سے ملنے چلا گیا ہائی کورٹ،
انہوں نے مجھے بولا کہ دانش مجھے میرے کیسز کو مینیج کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن چاہیے، اگر وہ تم مجھے بنا دو تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس ٹائم میں دوسرے سیمسٹر میں تھا، تو میں آتا جاتا بھی اورنج لائن ٹرین سے تھا. اب اورنج لائن ٹرین پہ میں نے کہا چلو یار اس پہ تھوڑی ریسرچ تو کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے کس طرح سے. جب وکلا سے بات کی، کوئی 400-500 وکلا تقریباً 2-3 مہینے میں ان سے ملا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اچھا ابھی مینجمنٹ تو وکیلوں میں بہت دور کی چیز ہے، بٹ دے آر مچ مور پینفل تھنگس، جس میں ایک بہت بڑی چیز لیگل ریسرچ ہے، جس میں ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تو پھر بھی سلوشنز کچھ نہ کچھ لوگ اویلیبل ہیں، ان کو وہ یوز کر لیتے ہیں، 3-4 ہزار روپیہ پے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں سندھ سے ہو کے آیا، سندھ میں کشمور، کند کوٹ، لاڑکانہ اس طرح کی جگہوں پہ لوگوں کے پاس بکس بھی نہیں ہیں، تو آن لائن سلوشنز تو بہت دور کی بات ہے. اب ان کو ہم ڈیجی لائر کی ایکسیس دے کے آئے، اور ڈیجی لائر کی ایکسیس سے وہ ابھی بھی ہمیں ان کے شکریہ کے میسج، ساری چیزوں کے میسج آتے ہیں، اور بڑا پیار ملا ہے ہمیں وہاں سے. کتنا عرصہ لگا ہے آپ کو ہمیں یہ سافٹ اس ویئر میں بنانے تقریباً 1.5 سے 2 سال لگے ہیں. اس سارے ڈیٹا سیٹ کو اکٹھا کرنا، اس کو کلیکٹ کرنا. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستانی جسٹس سسٹم کے لیے ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں، جو کہ آج سے پہلے پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں تھی. جیسے کہ تھوڑا سا شاید ٹیکنیکل ہو جائے، بٹ آپ ایک ججمنٹ اگر پڑھ رہے ہیں، ججمنٹ مطلب کوئی پرانا فیصلہ 2015 کا، اب 2015 کا فیصلہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا کہ یہ آنے والے سالوں میں 2018، 2020، 22، 25 میں کس کس ججمنٹ نے اس کا حوالہ دیا یا اس پہ رلائے کیا. یہ چیز پاکستان میں آج سے پہلے اویلیبل نہیں تھی، ڈیجی لائر نے اس کو متعارف کروایا. اب وکیل بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ اگر ججمنٹ تھی تو اس پہ لیٹسٹ ویو کیا ہے. اس سے نیکسٹ ایک جو اسٹیپ ہم نے کیا ہے وہ ہے اوور رولڈ، ریٹینڈ اور ڈسٹنگوشڈ. اس کو کہتے ہیں کیس ہیلتھ، کہ کیا جو میں ججمنٹ کورٹ میں سبمٹ کروانے جا رہا ہے وکیل، جو آپ نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریسرچ آپ نے کی، اب اگر وہ سبمٹ کروانے چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اوور رول ہو گئی ہو. ابھی سے پہلے وکلا حضرات ایک دوسرے سے ہی یا اپنے انٹرنل جو کہہ لیں کہ وہ نالج جو تھوڑا جو بھی وہ پڑھتے ہیں اس کی بیس پہ وہ ایک بہت زیادہ ہیومن ایرر پہ ڈپینڈ کر رہے تھے. اب آپ کو فوراً وہاں پہ کلر کوڈڈ مل جاتا ہے، ریڈ مینز اوور رولڈ، یلو مینز ڈسٹنگوشڈ، گرین مینز کہ یہ ریٹینڈ ہے. تو ہم صرف اے آئی اور اس پہ نہیں بلکہ ایکچوئل جو لیگل جس میں وکیل کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا جج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا، نوجوان وکلا کے لیے جہاں پر آپ نے آسانی پیدا کر دی ہے یہ سافٹ ویئر بنا کر، وہیں پر کئی لوگوں کا روزگار بھی آپ نے چھین لیا ہے. تو یہ سافٹ ویئر بنانے میں کوئی مشکل پیش آئی؟ بالکل. جس کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اچھی بھی ہے، ہمبل بھی ہے، اور کہیں بالکل مار داڑ والے بھی ہیں، تو کوئی مشکل پیش آئی اس میں؟ مشکلات تو بہت سی پیش آتی ہیں، روز مرہ کی بنیاد پہ لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے، آپ سے پیار بھی کریں گے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نوجوان وکلا کی، اب کرنٹلی اگر ہم اپنا لیگل لینڈسکیپ پاکستان میں ینگ وکلا کے لیے دیکھیں تو وہ بہت مشکل ہے. اسپیشلی اگر آپ فرسٹ جنریشن لائر ہیں، آپ کے والد یا دادا یا آپ کی کوئی پشتوں سے وکالت نہیں چلتی آ رہی، تو اس بچے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. وہ لا فرمز میں جاتا ہے، اس کو 2-2 سال ڈرافٹنگ کروائی جاتی ہے، اس کو 2-2 سال ریسرچ کروائی جاتی ہے، اس کو ایکچوئل کیس میں یا کورٹ میں لے جایا ہی نہیں جا رہا. اور یہ تو میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں کا اس سے برا حال ہے. ان کو کہہ لیں کہ آپ پلیٹ فارم ہی نہیں دے رہے تو وہ آگے کیسے آئیں گی. آپ ہائی کورٹ میرے ساتھ اگر کل چلیں گے، آپ کو 95% جو ہیں وہ مین نظر آئیں گے، 5% ویمن نظر آئیں گے. بالکل. یہ بھی ایک بہت زیادہ ڈسپیرٹی کریٹ ہوئی. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال میں آپ اس کو آپ نے وکالت سکھانی ہے، اس کو آپ نے اس کو ورڈ یوز کرنا نہیں سکھانا، یا آپ نے اس کو کہہ لیں کہ ریسرچ کرنا پرانے طریقوں سے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا جب آپ کے پاس جدید سے جدید ترین طریقے ہیں. تو آئندہ ان فیوچر کوئی ایسا کوئی اور سافٹ ویئر بنانے کا ارادہ ہے؟ ضرور. ابھی اس کو بھی ہم انشاءاللہ پاکستان میں کور کریں گے، اور پاکستان میں کور کر کے اس کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. چلیں، بہت شکریہ، مبارک ہو آپ کو. پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور دورہ ہے، اور اے آئی کے مثبت استعمال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی واضح مثال دانش غفار ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور یہ جو سافٹ ویئر بنایا گیا ہے
इस सॉफ्टवेयर की सिर्फ लॉ में नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन समेत हर सेक्टर में ऐसे सॉफ्टवेयर का होना और बनाया जाना बहुत जरूरी है, जिसमें हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे नौजवानों की दादरसी करे और नौजवानों को भी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करें।